الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید منور شاہ صاحب کو صلاح پہنچائے. بسم اللہ الرحمن ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سیدھا ایک پر سید مظفر حسین، سید منور حسین اور سید منظر حسین کے الفاظ. صلاۃ پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ ہے میرے ساتھ بسم اللہ. اذان گرامی، قرآن کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کا بخش دینے والا ہے. جب کسی نے کہا کہ مولا حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یہ بنی عباس کا ظاہراً دور ہے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ اچھی آیت ہے، تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے نزدیک قرآن کے اندر گناہگاروں کے لیے سب سے بڑی بشارت وہ یہ آیت ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک خدا تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. ہر گناہ معاف ہے، حتیٰ شرک سے بھی توبہ ہے کہ انسان شرک چھوڑ دے، توحید پہ آ جائے تو شرک سے توبہ ہے. حضرت میں ہر گناہ کی توبہ ہے، لیکن اگر انسان توبہ کرے اور آ جائے خدا کی بارگاہ کے اندر، جب آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، ظاہراً یہ حدیثی کا مفہوم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ انتظار میں گناہوں کی توبہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جتنا ایک ماں چاہ سکتی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر کے واپس آ جائے. عزیزان گرامی، جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں جہنم میں بھیج دے، بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان جنت کی کوشش کرے. کوشش انسان جنت کی کرے. جناب امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جاتی ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. قرآن کے اندر آئے تھے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بھی نیکی کرتا ہے اسے ہر نیکی کے عوض 10 گنا ثواب ملتا ہے. You are rewarded 10 times the action that you perform. You are rewarded 10 times that action.
ایک نماز کا ثواب ایک کا نہیں ملے گا، 10 کا ثواب ملے گا. ایک حج کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا. اللہ ہر نیکی پہ 10 گنا ثواب دیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرے تو من جاء بالسیئۃ، جو اگر گناہ کرے گا تو بل ایک ہی لکھا جائے گا. گناہوں کو 10 نہیں لکھتا. اب اکائی کہتے ہیں ایک ایک کو، یونٹس، اور دہائیاں 10. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب اس آدمی پہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جاتی ہیں. بات بہت گئی ہے. ہر نیکی مثال کے طور پہ 10 لکھی جائے گی. مولا فرماتے ہیں یہ 10 لکھ رہا ہے اللہ نیکیاں، اور گناہ صرف ایک لکھا جا رہا ہے. یہ اکائیاں دہائیوں سے کیسے بڑھ جاتی ہیں؟ پھر مولا دوسرے مقام میں فرماتے ہیں مجھے تعجب ان لوگوں پہ نہیں ہے جو جنت میں چلے جاتے ہیں، تعجب ان پہ ہے جو جہنم میں چلے جاتے ہیں. جہنم میں لوگ کیسے چلے جاتے ہیں جبکہ اللہ ارحم الراحمین ہے. دوسرے روایت میں ہے کہ لیکن زیادہ تر جہنم میں جانے والوں کی ہوگی، زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والے کم ہوں گے. لیکن مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے لوگ جنت میں، مجھے تعجب نہیں ہے کہ لوگ جنت میں کیسے، تعجب ہے جہنم میں کیسے چلے جاتے ہیں. اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہر بات پہ بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے. جو مثال دی ہے نجم البلاغہ میں امیر المومنین نے، میں اپنے انداز کو سمجھاؤں گا کہ مولا کا مفہوم بہت گہرا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کی سہارا لینا پڑتا ہے. توجہ ہے لوگ کہ میرے سے جو مولا نے نہج البلاغہ میں اس کو میں اپنی مثال سے پیش کروں. جیسے ہم لوگ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کیسا ہو، انسان بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف ٹریپ بچھاتے رہتے ہیں. ارے تم میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آج میں تمہارے بیٹے کی شادی میں نہیں آؤں گا، تم میری بچی کی سالگرہ میں نہیں آ میں تمہاری بچی کی سالگرہ میں نہیں آؤں. یعنی بدلے لیتے رہتے ہیں، ٹریپ بچھاتے رہتے ہیں. جب موقع ملے گا بدلہ لے لیں گے. مولا فرماتے ہیں اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے چاروں طرف اس نے رحمت کے جال بچھا رکھے ہیں، رحمت کے جال بچھا رکھے ہیں، اور بہانے سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. تلاش میں رہتا ہے کس نے کون سا نیک کام کیا، کس بہانے سے میں اس کو بخش دوں. اس نے چاروں طرف آپ کے جال بچھا رکھے ہیں رحمت کے. عزیزان گرامی، تو اب تعجب اس پہ کہ جو جہنم میں چلا جائے. اللہ سبحانہ وتعالی بہت کریم ہے. ایک اور میں آیت کا سہارا لینا چاہوں گا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. سنیں گے نا حضرات؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اب یہ تفصیل سے پورے آیت کو نہیں، کیونکہ مجھے مضمون سے متعلق جو جملہ یہاں پہ پیش کرنا، تھوڑی سی وضاحت کریں توحید کے عنوان سے میں متعلق پیش کر رہا ہوں. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے محو کر دے. He erases whatever he wants. وَيُثْبِتْ، اور جو چاہے وہ لکھ دے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب. جب چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے، اب یہ مولا نے آیت تلاوت کی ہے. جب کسی نے یہ سوال کیا کہ وقال، قرآن میں آیت ہے سورہ مائدہ میں ظاہراً 5ویں سورہ کے اندر ظاہراً یہ آیت ہے کہ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. اور کچھ لوگ آئے جناب مولا ہم نے جا کے یہودیوں سے سوال کیا کہ واقعی کیا تمہارا ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، مثال کے طور پہ گردن میں لٹکا ہوا ہے، یا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، یہ تمہارے قرآن نے معاذ اللہ استغفر اللہ بیت اللہ غلط کہا. تو چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اور اگلے آیت میں غلط ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہودیوں اللہ کہتا ہے یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. توجہ توجہ توجہ، اللہ کہتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، عزیزان گرامی یہاں پہ کیا، اللہ جسم و جسمانیت نہیں ہے، اللہ ہاتھ پاؤں ٹانگیں نہیں رکھتا. تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تو چھٹے امام سے پوچھا، کتاب توحید شیخ صدوق فرماتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، جس نے تقدیر لکھی ہے، جس نے لکھی ہے وہ تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر انسان توبہ کرے صدقہ دے تو انسان کے لیے جو لکھا ہے وہ بدل جائے گا. جس نے تقدیر لکھی ہے وہی تقدیر مٹا کے دوبارہ لکھ سکتا ہے. یہ جو اگلی آیت ہے امام نے کہا کہ اس آیت کا جواب یہ آیت ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، خدا جو چاہے وہ محو کر دے، جو چاہے لکھ دے، اس کے پاس ام الکتاب ہے. عزیزان گرامی، اپنے ہی انسان زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اگر اللہ سے اس کا تعلق اور واسطہ صحیح ہو جائے. مخلوق کا مجھے نہیں معلوم کتنا ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، اسی ارتباط کا نام ہے. اور انسان بہت سے سمجھتے ہیں کہ میرا مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جائے گا.
ہاں خود کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہتے ہیں کہ نام اعمال بند ہو جائے گا، لیکن پھر بھی حدیث نبوی ہے، ظاہر نبویات میں سے ہے کہ 5 ظاہر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چھٹے امام سے ختمی مرتبہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کا نامہ اعمال کبھی بند نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ کا پہلا وہ کہ جو کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر گیا ہو، کہیں کنواں کھود گیا ہو، کہیں کسی کے لیے پانی پینے کا بندوبست کر گیا ہو، جیسے کہیں ٹیپ لگا دیا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پانی تو it's a necessity, everyone has it. No, there are still many parts of the world they don't have proper supplies of water. ابھی بھی افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں بہت سے علاقے ہیں، دنیا بھر کے اندر ایسی جگہ آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں ابھی بھی پانی کا صحیح بندوبست نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، حدیث کے الفاظ ہیں، ختم مرتبہ فرماتے ہیں 5 لوگوں کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا۔ پہلا وہ جو کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر جائے، دوسرا وہ جو کوئی درخت لگا جائے، جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، اگر وہ پھل دینا بند بھی کر دے، کیونکہ جب درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر پھل نہیں دیتے۔ بہت سے مجھے یاد مختلف پھلوں کی مختلف ہیں، میں بھی پچھلے برس کی بات ہے، کہیں ملتان میں کسی آم کے باغ میں گیا ہوا تھا، تو میں نے پوچھنا ان سے میں کب لگائے تھے، انہوں نے کہا بھی 25 برس پہلے۔ تو خادم نے کہا 25 سال بعد پھر آم کا درخت دوبارہ لگانا پڑتا ہے، یہ اس کے بعد پھر پھل کم ہوتا چلا جاتا ہے 25 برس بعد۔ یہ درختوں کی بھی ایج ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھل دینا بند کر دے لیکن سایہ دے رہا ہے، جب تک لوگ سائے میں بیٹھتے رہیں گے تو اس درخت کے لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کتنے کتنے اللہ کی طرف سے بہانے ہیں لوگوں کو ثواب عطا کرنے کے۔ تو پہلا پانی کا بندوبست، دوسرا درخت، تیسرا کہا کہ اگر کسی بھی دینی مرکز میں، جیسے مسجد امام بارگاہ ہے، میں دینی مرکز کہہ رہا ہوں، لفظ مسجد کیا ہے لیکن بہت سے مدارس تک کو لکھا چھٹے امام علیہ السلام سے روایت کہ اگر کسی بھی دینی مرکز کے اندر کسی نے ایک اینٹ بھی لگائی ہو، جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اینٹ بھی لگائی ہو۔ تیسرا مذہبی جگہ۔ چوتھا کہا کہ اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی ہو، حتیٰ یہاں تک بعض روایات میں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت کے یا دین کے، قرآن کے اور اہل بیت کے دفاع میں ایک ورقہ لکھا ہو، ورقہ سمجھتے ہیں، ایک پیج، ایک صفحہ، ایک کاغذ، کہا اگر اس نے صرف ایک ورقہ لکھا ہو اہل بیت کے یا دین کے دفاع میں، اور اگر وہ آدمی جہنمی ہو تو روز قیامت وہ ایک ورقہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آ کے کہے گا پروردگارا اس نے مجھے تیرے دین کے دفاع میں لکھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ جس نے اگر دین کے دفاع میں ایک ورقہ بھی لکھا ہو تو جب تک وہ ورقہ رہے گا لوگ اسے پڑھتے رہیں گے تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کہا 5ویں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال بند نہیں ہوتا۔ وہ 5ویں شے کیا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ دے۔ سید منور شاہ صاحب چلے گئے لیکن اولاد آج مجلس کروا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس کراتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، تسبیح کرتے رہنا، صلوات پڑھتے رہنا، یہ ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کسی نے کہا کہ یعنی حدیث نبوی ہے کہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، میں پوری حدیث سنا دیتا ہوں، کہا کہ اگر بیٹا قرآن پڑھتا ہو اور ماں باپ کو بخشتا بھی نہ ہو، he doesn't even say that the thawab of this recitation goes to my parents، یہ بھی نہیں کہتا، صرف قرآن پڑھتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اولاد قرآن پڑھتی ہے، صرف قرآن پڑھتی ہے، تب بھی ماں باپ کے گناہوں کو اللہ بخشتا جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ مسلمان ہو تب کنو ولو کان کافرن، چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ کافر کو تو ثواب نہیں مل سکتا، کہا لیکن اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا، عذاب میں کمی کر دے گا اگر بچہ قرآن پڑھتا۔ عزیزان گرامی نہیں آتا تو صرف سورہ فاتحہ ہی دہراتے رہیے، یہاں تک روایات میں کہ صرف بسم اللہ دہراتے رہو، یہاں تک کہ سورہ اخلاص دہراتے رہو، جو کہ ایک سورہ بھی آتا ہوں اسے دہراتے رہیں، کسی مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ پوچھا امالی شیخ توسی کتاب ہے الامالی، وہاں پہ روایت موجود ہے کہ جناب ختم مرتبہ کو جب پتا چلا کہ ان کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ، سعد کے نام سے بہت سے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں کچھ ہر طرح کے صحابی ہیں، تو لیکن سعد بن معاذ ایک صحابی ہیں جن پہ رسول خدا نے کہا تھا آپ پہ جہاد ساتھتے تھے۔ کیوں؟ پورے مسلمانوں کے جہاد کا خرچہ وہ دیا کرتے تھے، سارا اسلحہ سب کو، آپ کو تلوار چاہیے تلوار میں دے دوں گا، گھوڑا چاہیے میں دے، سارا خرچہ وہ کرتے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا تم پہ جہاد ساتھتے تھے، توجہ ہے۔ ابھی انہیں سعد کا انتقال ہو گیا مدینے میں، جب انتقال ہو گیا نا سعد بن معاذ کا، تو رسول خدا ننگے پاؤں جنازے میں آئے،
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ننگے پاؤں جنازے میں کیوں آئے ہیں؟ کہا کیونکہ 70 ظاہر 70 یا 80,000 70 یا 80,000 I am doubting not the hadith 70 یا 80,000 ملائکہ سعد کے جنازے میں موجود ہیں. بھئی سعد اہل بیت میں نہیں بدلے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ سعد اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت کا مقام تو اور بالا تر ہے. کہا سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آئے ہیں. کہا یا رسول اللہ اتنے 70,000 angels are attending his funeral. کہا یا رسول اللہ اتنے جنازے میں اتنے ان کی funeral میں ملائکہ angels کیوں آئے؟ کہا کیونکہ سعد قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, چند سورہ حفظ تھے, تاجر تھے, he was a businessman. کہ جیسے صبح گھر سے نکلتے تھے نا سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. یہ سورہ قل هو اللہ احد. اور جب شام کو گھر واپس آتے تھے تب تک پورا دن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. جیسے ہی سعد کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں جاؤ سعد کے جنازے میں شریک ہو جاؤ, وہ میرے سورہ اخلاص کی اتنی تلاوت کرتا تھا کہ میری رحمت کو جلال ہے کہ لوگ میرے فرشتے اس کے جنازے میں جائیں. بعض کا ایک چھوٹا سا سورہ اس کے علامہ طباطبائی صاحب المیزان سنیں گے نا حضرات, صاحب المیزان علامہ طباطبائی نام سن رکھو گا, علامہ سید محمد حسین طباطبائی, بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا, نجف اشرف کے پڑھے ہوئے تھے اور بعد میں قم آ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی جو ایک صلوات تنہائی میں پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, پروردگار یہ صلوات میں نے اپنے فلاں مرحوم کو بخش دی. علامہ طباطبائی کہتے ہیں جو ایک صلوات آپ پڑھتے ہیں نا اپنے مرحومین کے لیے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس ایک صلوات کے نتیجے میں کتنے میل اس مرحوم کا سفر طے ہو جاتا ہے. پتہ نہیں مجمع ہے میرے ساتھ نہیں کا ایک صلوات کے نتیجے میں اس روح کا کئی میل کا سفر طے ہو جاتا ہے. ایک صرف صلوات کے نتیجے میں. عزیزان گرامی کبھی یہ نہ سوچیے ارے یہ بہت کم ہے, یہ حقیر سی شے ہے, میں کیا دوں کسی مرحوم کے لیے. نہیں, کبھی کسی شے کو کم نہ سمجھیں. یہاں تک شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ایک مشہد مقدس کا ایک گورنر تھا, بہت ظالم تھا. مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ مشہد مقدس کا گورنر تھا, ظالم ظلم کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ اچھا وہ مر گیا. کسی نے اس کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی. لوگ خوش ہوئے, خوشی منائے کہ مر گیا. اسے لوگوں نے دفنا دیا, نہ جانے کہاں پہ کسی نے دفنا دیا, خاندان والوں نے. جب وہ مر گیا تو بڑے بڑے علماء نے خواب میں دیکھا کئی برس بعد یا کئی مہینوں بعد اس کے مرنے کے, کہا کہ علماء سے کہا, اس نے درخواست کی, مرنے والے نے اس گورنر نے درخواست کی, کہا آقا مشہد کے لوگوں سے کہیں کہ جو مشہد سے باہر جا کے کھانا پھینکتے ہیں نا کتوں کے لیے, مشہد مقدس میں کتا نہیں, کہا مشہد سے باہر جو کھانا پھینکنے جاتے ہیں نا جانوروں کے لیے, کتوں کے لیے, بھیڑیوں کے لیے, تو نیت کر لیا کیجئے کہ وہ جو نجس جانوروں کو کھانا دے رہے ہیں اس کا ثواب مجھے مل جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یعنی نجس جانور کو بھی کھانا دینے کا ثواب ہے. ہر شے, ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا ثواب ہے. کبھی یہ نہ سوچیں یہ حدیثی شے میں کیا بھیجوں گا, آپ کو اندازہ نہیں. یہ جو مجلس میں آ رہے ہیں, میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے مجلس میں آنے کا ثواب کتنا ہے, تو گھر سے نیت کر کے چلیں. اگر آپ کے مرحومین ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, بزرگ ہیں, کوئی بھی انتقال کر گیا, مجلس میں جا رہا ہوں, نیت کرتا ہوں میں مجلس میں ان کی طرف سے جا رہا ہوں, بھائی آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے, انہیں بھی ثواب ملنے لگے گا. اور فرمایا تھا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے نیک کاموں سے نہ جانے کتنے لوگوں کو کتنا ثواب مل جاتا ہے. آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے, آپ مجلس میں آ رہے ہیں, لیکن ان مرحومین کو بھی ثواب میں شریک کر لیجئے تاکہ ان کی روحیں آپ سے بھی خوش ہو جائیں. یہاں تک ایک حدیث میں نے خود حدیث دیکھی, یہ حدیث میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا کہ پوچھا کہ مولا کوئی آدمی ہے اس کا انتقال ہو گیا, اس نے حج نہیں کیا تھا, بیٹے نے باپ کا حج کروا دیا, یہ خود کیا یا کسی سے پیسے دے کے حج کروا دیا, حج کا سیزن ہے, سن لیجیے حدیث. تو کہا اس نے حج کروایا, اس مرحوم باپ کو ثواب ملے گا؟ مولا نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نہیں کرتا اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. کہ اس نے ایک حج کیا, اللہ نے 10 حج لکھے. اور سے سنیے گا, اور سے پوری رعایت نے مکمل لکھی ہے. میرے بھائیوں نے بہت محبت سے سنا. پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے, مولا کا صاحب کے سر پہ قائم دائم رہے. پروردگار آپ سب کو ہمیں زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے. ایذان گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے جب پوچھا یا معصوم سے پوچھا کہ مولا اس نے حج کیا اپنے باپ کا تو
کتنا ثواب ملے گا؟ مولا نے کہا کہ اس نے ایک حج کیا، اللہ نے ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب لکھا. اس مرحوم نے حج نہیں کیا تھا، اسے ایک پورے حج کا ثواب ملے گا، اور جس بیٹے نے یا جس آدمی نے اس کا حج کروایا اسے 9 حج کا ثواب ملے گا. اور فرما رہے ہیں کتنا ثواب ہے، اللہ کتنا کریم ہے کہ یہ کسی اور کا حج کروانے پہ بھی ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے. آپ نے کسی اپنے بزرگ کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا، کسی والد والدہ کسی کا حج کرا دیا، انہیں بھی پورے حج کا ثواب ملے گا، اور حج کروانے والے کو بھی 9 حج کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کتنا کریم ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک ایک میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ البتہ میں نے حدیث میں نہیں دیکھا، یہ بہت بڑے بزرگ کسی مجھ سے سنا. وہ کہتے ہیں یہ 2 آدمی مر جاتے ہیں، دونوں نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک کے بیٹے نے اس کی نمازیں پڑھوا دی، دوسرے کے بیٹے نے نہیں پڑھوائی. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کئی لوگوں کے ہوتے ہیں بیٹے فوراً کہتے ہیں میرے ماں باپ کی قضا نمازیں تھیں، قضا روزے تھے، حج نہیں تھا، ان کی طرف سے میں خیرات کر دوں، مجلس کرا دوں، قرآن پڑھوا دوں. دوسرے کا بیٹا کچھ نہیں کرتا اس کے لیے. علماء نے بحث یہ کی ہے کہ یہ جو اپنے ماں باپ کے لیے نمازیں پڑھوا رہا ہے، مجلسیں کروا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، حج کروا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ماں باپ ہی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شے تھی جس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈالی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. علماء کہتے ہیں کہ یہ بیٹے ہی، اس باپ ہی کی خوبی تھی جو اللہ نے بیٹے کے ذہن میں ڈالا کہ باپ میں کوئی نہ کوئی نیکی تھی، اس کے لیے کوئی نیک کام انجام. یہ جو مجلس بھی ہو رہی ہے یہ انہی مرحوم کی کوئی نیکی تھی جو آج اولاد کے دل میں یہ خوبی ہے کہ یہ مجلس کروا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھوا رہے ہیں، یہ یاسین کروا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، جو عمل آپ نیک کریں گے اس کے اندر آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا. اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں، اس کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. ایک نیکی کے اوپر عزیزان گرامی، جب انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر اگر صرف دوسروں کی بھی نیت کر لے، کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، یہ سارے مطالب سننا چاہیں گے نا حضرات؟ عزیزان گرامی، ہر نیکی میں یہاں تک ایک حدیث کے اندر پیغمبر اسلام کے الفاظ ہے، اگر میری امت کا ایک جوان کسی بوڑھے آدمی کو صرف اس لیے احترام سے سلام کرے یا اس کا احترام کرے کہ یہ سفید ریش ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 70 گناہ معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ اس کے لیے اسلام شرط ہے؟ کہ نہیں، میری امت کا نوجوان میری امت کا ہو، چاہے وہ کافر کو احترام کرے تب بھی اس کے گناہ معاف ہو جائے. بات پہنچی ہے نہیں؟ وہ صرف سفید ریش دیکھ کے کافر کا بھی اگر احترام کرے گا، کافر کا بھی احترام کرے گا، تو اگر میرا امتی ہے تو اس کا اللہ گناہ معاف کر دے گا. عزیزان گرامی، ہر نیکی میں نیت کر لیجیے، ہر نیکی میں نیت کر لیجیے. یہاں تک مومن کی علامت ہے وہ دوسروں کو ثواب سے محروم نہیں رکھتا. جب دسترخوان میں بیٹھے تو کہتے ہیں خود پانی نہ پیو. سب سے زیادہ جن 3 چیزوں کا ثواب ہے، جو 3 چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں، میں بھی پیش کرتا ہوں. ان میں سے ایک ہے پانی پلانا. تو کہا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو پانی کبھی خود نہ پیو، ہمیشہ کسی اور سے کہو مجھے پانی پلا دے، اور جب وہ پینے لگے تو کہ رک جائے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، پانی تو آپ نے پینا ہی ہے. یہاں تک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ ماں باپ سے کبھی کام نہ لو، کبھی نہ کہو ماں سے کہ مجھے یہ کام کر دیں، یہ کر دیں، ماں باپ سے نہ کہو. لیکن اگر پانی پلانے کا ثواب کسی کو دینا ہے تو یا ماں کو دو یا باپ کو ثواب دو، مجھے پانی دے دیجیے. اور جب وہ پینے لگے تو کہیں گے آپ رک جائیے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عادات بنا لیجیے، ہمارے اندر اتنی راسخ ہو جائیں، ثواب سے محروم نہ رکھیں. اب حاجی نوری نے، شیخ حسین نوری نے، شیخ عباس قمی کے استاد، صاحب مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل، وسائل شیعہ ہے کتاب، اس میں سے جو ان سے شیخ حر عاملی سے احادیث رہ گئی تھی انہوں نے مستدرک الوسائل میں جمع کیا. ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جنہوں نے مستدرک الوسائل لکھی ہے، حسین نوری کی کتاب ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. کتاب 4 جلدوں پہ ہے، دار السلام فی الرؤیت، یعنی خواب اور اس کے احکام سے متعلق ہے، خوابوں سے متعلق ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے خواب دیکھا. سنیں گے خواب رسول خدا کا؟ محمد والے محمد بلندتر صلوات. میں یقیناً پچھلے 4 دن سے مسلسل سفر میں ہوں، ابھی 4 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کر کے پہنچا ہوں. صبح اٹلی سے آیا تھا، رات بھی 2 گھنٹے پر مشکل سویا ہوں، جتنا آرام ملا اس کے باوجود پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مطالعے پیش کروں. گرامی، شیخ عباس قمی کے استاد شیخ حسین نوری نے اپنی کتاب دار السلام میں یہ روایت لکھی ہے
کہ رسول اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کل رات، اور اس خواب میں میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا. حضرت حمزہ سید الشہداء، امام حسین سے پہلے وہ سید الشہداء تھے. پھر واقع کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام سید الشہداء. حضرت حمزہ رسول خدا کے چچا. کہا میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا. کہا چچا جان آخرت میں سب سے زیادہ کیا کام آیا آپ؟ اب یہ پیغمبر خواب میں، پیغمبر کا ہمارے جیسا خواب نہیں ہوتا، وہ خواب میں بھی غافل نہیں ہوتے. نبی اور امام کبھی غفلت میں نہیں ہوتے. بات پہنچ رہی ہے؟ ہم جب سو رہے ہوتے تو غافل ہوتے. تو کہا میں نے اپنے چچا سے کہا چچا جان مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا چیزیں کام آئیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، چچا ہیں لیکن نام نہیں لیتے. یہ ادب ہے رسالت کا، امامت کا احترام. تو کہا 3 چیزیں مرنے کے بعد مجھے بہت کام آئیں. کہا ایک، مجھے علی سے ویسے ہی محبت تھی کیونکہ علی میرے بھتیجے تھے، لیکن مرنے کے بعد علی کی محبت بہت زیادہ کام آئی. کہ مجھے تو ویسی محبت تھی لیکن اللہ کے یہاں علی کی محبت بہت آتی. دوسرے کہ جب حاجی آتے تھے نا تو حضرت عبد المطلب، کون حضرت عبد المطلب؟ رسول خدا کے دادا جناب حمزہ کے والد. تو کہا کہ میرے والد جب سارے بیٹوں کی ذمہ داری لگاتے تھے، تم نے حاجیوں کو ریسیو کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، کہ میرے ذمہ آتا تھا حاجیوں کو پانی پلانے. کہ مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیزیں کام آئیں ان میں سے دوسرے نمبر پہ پانی پلانا تھا. لکھل کبد حرا، ہر کبد کہتے ہیں کلیجے کو، لیور، ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے. ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا، یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی جانور بھی اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلانے کا ثواب ہے. یہاں تک ہے معصوم سے، ظاہر رسول خدا سے یا امام صادق سے میرے ذہن میں نہیں. کسی ایک معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کسی سفر میں ہیں اور وہاں پہ ایک نجس رحم کتا مل جاتا ہے. دیکھا کہ دور کتا، گرمی کا آپ کو پتا عرب میں گرمی بہت ہی صحرا تھا، کتا پیاس سے مر رہا. کہ یہ جو میرے وضو کا پانی ہے نا، جاؤ جا کے اس کتے کو ڈال. کہ یا رسول اللہ نماز بغیر وضو کے پڑھیں گے؟ کہ تیمم کر لوں گا لیکن جانور کو پیاسا نہیں مرنے دوں گا. جانوروں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتے. پیاس عجیب و غریب شہر. کھلے کھبدن حرا، ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب. ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب، چاہے جانور ہی کا جان آپ اس کو پانی پلا. تیسرے شہر کہ یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. محمد والے محمد بلندتر صلوات. زیادہ وقت نہیں لوں، 10 سے 15 منٹ، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. عزیزان گرامی، یہ جتنی اشیاء میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر ایک سلام پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے توجہ ہے. تو یہ مختلف اشیاء ہیں جن کا انسان کو مرنے کے بعد انسان کے لیے ثواب جاری رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے. نیکیاں کرتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا. مختلف اشیاء ہیں. ایک شے ہے قرآن کریم کی تلاوت. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ اگر سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کریں، کوئی بھی سلوات کی کسی ایک شے کی. تفسیر ابوالفتوح رازی، ایک تو ہے فخر الدین رازی وہ اہل سنت کے عالم، ابوالفتوح رازی شیعہ عالم. یہ شاہ عبد العظیم حسنی کی اگر آپ زیارت کے لیے تہران جائیں گے نا، امام حسن مشتبہ کی نسل سے ہیں، رہ شہر تہران سے باہر، تو وہاں پہ ان کے اندر صحن میں اندر کا جو ہے وہاں پہ ان کی خبر ہے. زمین دوست ہے، یعنی وہاں پہ آپ کو پتا کہ ان کی خبریں نہیں بنا سکتے. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر ابوالفتوح رازی، فتوح البدائع سے. ان کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ان سے میں نقل کر رہا ہوں ان کی تفسیر سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی انتقال کر رہا تھا اور مرنے سے پہلے زبان بند ہو جاتی ہے، تو سارے گھر والے رونے لگے کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے. دیکھا اس نے کہ سارے بیٹے بیٹیاں سب رو رہے ہیں. تو ایک مرتبہ اس نے کہا پروردگارہ بس مجھے اتنی مہلت دے دے میں ان سے بات کر سکوں، میری زبان دوبارہ کھول دے. ایک مرتبہ دعا قبول ہو گئی، اس کی زبان کھولی. جیسے زبان کھولی تو کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیونکہ آپ انتقال کرنے والے تھے، آپ بالکل آخری، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، تڑپ رہے تھے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی انتقال کرنے والے، آنکھیں بند ہو رہی، آپ کا سانس اکھڑ رہا تھا.
کہ میں نے 16,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ کہ 16,000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے. اور مجھے اللہ کی رحمت پہ بھی یقین ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت پہ بھی یقین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، پر محمد والے محمد بلندتر صلوات. توجہ فرمانے تھا نہیں کیا؟ بسم اللہ. کہ میں نے اتنے ختم قرآن کیا اور اگر زندہ رہا تو اور ختم قرآن کروں گا، قرآن پڑھتا رہوں گا. بعض اوقات انسان ختم قرآن نہیں کر سکتا تو ایسے کام کرتا رہے کہ جس سے انسان کو ختم قرآن کا ثواب ملے. احادیث میں جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اسے 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. ایک سورہ اخلاص پڑھے تو اسے 1/3 سورہ قرآن کی ختم کرنے کا. اور اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ایک سورہ یاسین ختم کرنے پہ 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. سلیمان، نعرہ حیدری. یہ مجمع البیان میں روایت ہے کہ 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے جو اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے. اگر آپ ہر روز تلاوت کرنے لگے 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہزار گرام میں آسان. اور آج کل تو اتنا آسان ہے، آپ کہیں پہ بھی اپنے کار میں لگا دیجیے، سن لیجیے. قرآن واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. سلیمان، نعرہ حیدری. قرآن کا دیکھنا، پڑھنا، سننا تینوں ثواب ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ جب بھی پڑھو قرآن کریم تو دیکھ کے اونچی آواز سے پڑھو. نہیں پہنچا سکا. چھٹے امام سے روایت ہے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو تو دیکھ کے، چاہے حفظ ہو تب بھی دیکھ کے پڑھو اور اونچی آواز سے. کا مولا کیوں؟ کہ تاکہ دیکھنے کا بھی ثواب ملے، پڑھنے کا ثواب بھی ملے اور سننے کا ثواب بھی ملے. اونچی آواز سے دیکھ کے پڑھو تاکہ سننے، دیکھنے اور پڑھنے تینوں کا ثواب ملے. ذہن گرامی واحد کتاب ہے اس کا دیکھنے کا بھی. یہاں تک قرآن کریم اگر آج کل تو ایک ورقے پہ آ جاتا ہے، پورا کا پورا ایک پیج پہ پورا قرآن مل جاتا ہے، بڑے پرنٹ میں مل جاتا ہے، وہ لگا دیجیے. آتے جاتے ہوئے قرآن کی زیارت کرتے ہوئے جائیے، پورا دن عجیب و غریب ایسی اس کے اندر برکت ہوگی. بچوں کو عادت بنا دیجیے، جب گھر سے جانے لگے قرآن کریم دیکھتے ہوئے جائیں، اور جب جانے لگیں تو السلام علیکم یا عبداللہ کہہ کے جائیں، اور جب واپس آئیں تو دوبارہ گھر میں سلام کر کے داخل. خالی گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرو، چاہے السلام علیکم یا ایھا النبی کہہ دیجیے، یا السلام علیکم یا مومنین، السلام علیکم یا صاحب زمان، یا السلام علیکم یا اب عبداللہ. کسی ایک کو بس سلام کی عادت بنا لیجیے. سب سے ایک اور جو شے جس کا بہت زیادہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے کا افشاء السلام. یہ جو سلام کو عام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور سلام میں پہل کرنا، سلام کو عام کرنا. سلام عام کیجیے، انتظار نہ کریں کہ مجھے سلام کرے، سلام کو عام کریں. اتنا عام کرتے ہیں کہ پہچان بن جائے کہ جہاں جاتے ہیں یہ سلام میں پہل کرتے ہیں، یہ سلام عام کرتے ہیں. ایسا نگرامی یہ عادات چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں لیکن اس کا ثواب ملتا ہے. بعض اوقات ایک بزرگ کی کسی کی عادت ہوتی ہے. میں کبھی پاکستان میں پچھلے 7 سال سے مدارس پڑھنے جا رہا ہوں، تو اب میں نے پہلے صرف بڑے شہروں میں جاتا تھا، ابھی میں جانا شروع کیا. بعض اوقات کسی جگہ مجلس میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی ایک بزرگ کی کسی ایک اچھی عادت کی وجہ سے پوری نسل تبدیل ہو گئی. ایک کسی بزرگ کی. اور انسان اگر سوچے تو ہم لوگ اتنا کچھ پڑھ لے کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں پڑھنے میں، اور بعض اوقات کوئی ایک ان پڑھ سے کوئی بزرگ ہوتے ہیں جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے لیکن ایک اچھی عادت ایسی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے. پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں. بسم اللہ. سنیے گا ایک میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہیں اس کو پڑھا پچھلے دنوں، ظاہر ڈینمارک میں پڑھا یا کہیں. میں ڈیرا غازی خان گیا ہوا تھا، وہ وہاں انہوں نے مجھے، ہمارے یہاں پنجاب کی اصطلاح ہے جلسہ، مجلس جو مختصر ہوتی جیسے مجلس ہو رہی، جلسہ جو 2 دن یا پورا دن چلتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں. تو وہ جلسہ کراتے تھے ڈیرا غازی خان میں. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے جلسے میں خطاب کے لیے. میں چلا گیا. کافی کئی برس 6 سال سے کہہ رہے تھے بیچارے، 4 سال سے پتہ نہیں کب سے. تو پچھلے سال میرا فرسٹ ٹائم اتفاق ہوا ڈیرا غازی خان. میں نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا کہ آپ کے خاندان میں آدھے لوگ شیعہ ہیں آدھے سنی. کہہ لیں کہ ہمارے جو پردادا تھے، یہ جو آپ جلسے کراتے ہیں ان کے پردادا، سنیں گے حضرات؟ کہہ لیں کہ ہمارے پردادا تھے، وہ کہیں انہوں نے شیعوں میں شادی کر لی، یعنی ان کی پردادی شیعہ تھی، مومنہ تھی. وہ خود بہت کٹر قسم کے سنی تھی. کہہ لیں کہ جب محرم آیا تو ہماری پردادی تڑپنے لگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شیعوں میں اس لیے شادی کر کے آیا ہوں کہ میں اس کو سنی کر لوں.
اب ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. جیسے محرم آتا وہ تڑپنے لگتی کہ محرم ہے میں تو مجلس میں جا رہی ہوں. اچھا پردے کی بہت پابندی, برقع لیتی فوراً چلی جاتی. انہوں نے ان کو روکا بھی خبردار مجلس میں نہیں جانا, کچھ ہو جائے مجلس نہیں کر سکتی آپ. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں وہ ان پہ تشدد کرنے لگے, مار پیٹ کرنے لگے, کہ نہیں مجلس نہیں. اور یہاں تک کہ پھر وہ تالا لگا کے بند کر جاتے تھے کہیں میں کام پہ جاؤں, یہ ایسا نہ ہو کہ مجلس میں چلی جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جب دادا 14 برس کے ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. وہ جو سخت اس مزاج اہل سنت, وہ کہتے ہیں جب انتقال ہو گیا تو جیسے پہلا محرم آیا نا تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا مجھے مجلس کروا دے. میں نے اتنے برس سے مجلس نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ ماں ہے آخر چلے میں آپ کو مجلس میں لے چلتا ہوں. کہا اماں کہاں کہیں گے, وہ ہماری بستی میں ہوتی تھی مجلس, ہماری بستی میں تو نہیں. کہنے لگے ماں کو لے جانے لگے, جیسے ہی لے کے پہنچے تو برقع لیا ہوا, جیسے بس دور سے اتنے برس سے مجلس نہیں کی تھی, جیسے ہی محرم کی مجالس برپا ہوئی دور سے اس کی ماں نے صرف آواز سنی تو کہا وہ تڑپنے لگی, اونچی آواز سے رونے لگی. کہا ہائے میرا مولا. کہا جیسے ماں کو اس طرح سے روتے دیکھا, تڑپتے دیکھا, ان کا دل بسیج گیا. کہا اماں کیا بات ہے, جیسے کوئی آپ کا قریبی دنیا سے چلا گیا. کہا بیٹا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا مولا حسین کون ہے. کہا تڑپتی ہوئی مجلس میں آئی, آ کے بہت روئی, بہت گریہ کیا. کہا وہ اندر نہیں گئے, مجلس میں نہیں گئے, باپ نے منع کیا تھا, باہر بیٹھے گئے. جب ماں واپس آئی پھر دوبارہ ماں کو دیکھا. اب اتنا وہ ماں کی عقیدت کو دیکھتے تھے, اپنی ماں کی مجلس میں جانے کے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر ہو سکے تو مجلس ضرور کرانا. کہا یہ جلسہ ہمارے دادا نے شروع کیا تھا صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ ماں کو جو بار بار مجلسوں میں لے کے جاتے تھے وہ مجلسوں کے عاشق ہو گئے. عزیزان گرامی بعض اوقات ایک ایسا بزرگ ہوتا ہے جو ایسی رسم ڈال جاتا ہے کہ نسلوں کو ثواب ملتا ہے. کوئی ایک ایسی اچھی عادت ڈال جائے کہ آپ کی نسلیں آپ کی شفاعت اور آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے. بعض اوقات ایک ایسا بزرگ ہوتا ہے, پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں, اور خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ کوئی ایک ایسا بزرگ ہو جو بری عادت ڈال دے. عزیزان گرامی میں آج بھی دیکھتا تھا, جب بھی میں ان کے ہاں یعنی تصور بھی کرتا ہوں تو مجھے اس مرحومہ کی عظمت پہ واقعاً رشک آتا ہے کہ پروردگارا جناب سیدہ کی کنزوں میں انہیں محشور فرمایا. اور آج بھی یہ جن لوگوں نے مجلس برپا کی ہے سید منور حسین صاحب کے لیے, شاہ صاحب کے لیے, پروردگار ان مرحوم کے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, 2-4 منٹ اور اس کے بعد پھر میں مسائل پیش کرنا چاہوں گا. عزیزان گرامی یہ بعض اوقات اچھی عادات کی رسم ڈالنا, کسی کو ثواب سے محروم نہ رکھنا. کچھ افراد جو آپ کی اس مجلس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, جو آ کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں, جو نہ جانے امام بارگاہوں کے اندر خدمت انجام دینا, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا ثواب ہوتا ہے. ان جگہوں کو مرتب کرنا, صفائی ستھرائی, مسجد امام بارگاہوں کو انہیں آباد رکھنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے, اس کا بے حد ثواب ہے. یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے تو انہوں نے کہا پہلے تو مجھے رسول خدا اور علی مرتضیٰ جب آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کی گفتگو سننا بہت زیادہ پسند ہے. دوسرے مجھے پیغمبر کے کہنے پہ علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسرے وہ فرماتے ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند ہے. بنانا نہیں, آباد رکھنا. بہت سے افراد بنا دیتے ہیں لیکن پھر آباد رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں خدمت انجام دینا, آتے رہنا, آتے جاتے رہنا, اس کے اندر صفائی ستھرائی, ہر چیز میں حصہ لینا. اور نیت کر لیجیے اب میں جو کام کر رہا ہوں آج میں نے فلاں مرحوم کا ثواب دیا, آج اس کو, یہ تمام چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. عزیزان گرامی تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کو واقعاً عاشق آل محمد بنایا ہے. ان میں سے قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ, اور جانتے ہیں ان کے قبیلے کے جو سردار تھے, سرداروں میں کس کس کا نام آتا ہے؟ ایک ہے حضرت حبیب ابن مظاہر, ایک ہے حضرت مسلم ابن اوسجہ. حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہیں وہ بنی اسد کے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. آج بنی اسد کا قبیلہ بہت بڑا, اسدی جتنے بھی کہلاتے ہیں, جتنے بھی اسدی, یہ بنی اسد سے. اور اصل کے اندر عصر عاشور میں جب ایک مرتبہ
آپ دیکھیں تو توارث کا جو قافلہ آتا ہے اس سروں پہ ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے، اور لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ عصر کا وقت ہے جب مولا کی آواز آ رہی حل من ناصر ینصرنا۔ ایدان گرامی جناب سید الشہداء نے جب آخری مرتبہ الوداع کیا، 3 الوداعیں ہیں مولا کی، 3 مرتبہ ہیں خیمے میں، جو آخری الوداع ہے نا اس میں ایک مرتبہ عبداللہ مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے جملہ لکھا کہ نظر یمینا نظر شمالا، خیمے میں آئے اور جب باہر نکلے نا خیمے سے تو پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، اور پھر دائیں اور بائیں طرف دیکھنے کے بعد بڑی بلند آواز سے حسرت کا نعرہ بلند کیا اور کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، اور جانتے ہیں چوتھے نمبر پہ کس کا نام لیا؟ کہا او حبیب۔ حضرت حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ جناب سید الشہداء نے جب آخری لحظات میں نام لے کے پکارا تو حضرت حبیب کا بھی نام لیا، کہا او حبیب، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے، بس بھی 5 سے 10 منٹ کی زحمت ہوگا، میرے ساتھ چلیے، کچھ دیر کربلا چلیے گا۔ ایک سوال کروں، آپ جب روتے ہیں تو کوئی تعزیانے تو نہیں مارتا؟ آج ایک مرحوم کی مجلس رکھی گئی ہے، مرحوم کے فرزند بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کیا کریں گے جب مجلس ختم ہو جائے گی؟ ہر آدمی بیٹے کو گلے لگا کے پرسہ دے گا نا، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کوئی گلے میں بیٹے کے توق ڈال دے، بیٹے کے ہاتھوں میں کوئی ہتکڑیاں تو نہیں باندھ دے گا، پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں ڈال دے گا؟ امام سجاد علیہ السلام کو آپ کے بابا کی شہادت کے بعد گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، آئیں ذرا میرے ساتھ چلے۔ میدان کربلا ہے، سید الشہداء آواز دے کے کہہ رہے ہیں او عباس و علی اکبر، ہے کوئی مجھے سوار کرانے والا؟ اہل سنت کا مورخ ہے، حمید کے نام سے حمید نام ہے، لیکن حمید ابن اسے کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حالت میں بھی ایک بی بی خیمے سے باہر آئی، لیکن ایسی بی بی تھی کہ سر سے لے کے پاؤں تک برقعے میں تھی۔ کہا وہ برقعے میں بی بی باہر آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہنے لگی، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا، ابھی میں زندہ ہوں، میں آپ کو ذوالجلال پہ سوار کراؤں گی، میں ابھی زندہ ہوں۔ حضرت زینب کبریٰ کی طرف اشارہ ہے کہ بازو پکڑا، میں ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا، مولا کے جناب زینب کو بازو پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا امام حسین اتنی کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ بہن سہارا دے؟ نہیں، آداب یہ تھے کہ اگر کوئی آخری ودا کے لیے آئے تو بازو پکڑ کے سوار کرایا جائے۔ اب ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا آخری لحظے میں موجود ہو۔ امام سجاد خیمے میں غش کے عالم میں ہے، جب ایک مرتبہ آواز دے کے اپنی مظلومیت کی داد دے رہے تھے کہ میں کتنا مظلوم ہوں، میرا عباس بھی چلا گیا، میرا علی اکبر بھی مارا گیا۔ اجرکم اللہ، ہم اپنے آخری لحظات جب آتے ہیں، ہم اپنے مرحومین کو جب یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے مرحومین کے تذکرے سے زیادہ آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں آئیے ذرا 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب جناب حبیب کے مصائب پیش کرتا ہوں نا، یہ یقین مانیے مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے جناب حبیب کھڑے ہیں، بہت باعظمت ہیں۔ جانتے ہیں کہاں تھے وہ؟ کوفے میں تھے، مولا نے خط لکھ کے بلایا تھا، بڑا پرسکون ماحول تھا، جناب حبیب گھر پہ بیٹھے تھے، پانی بھی موجود تھا، کھانا بھی موجود تھا، ابھی ان کی زوجہ نے ان کے سامنے دسترخوان بچھایا تھا، کھانا رکھا، پانی رکھا، پہلا لقمہ جناب حبیب نے اٹھایا۔ جناب حبیب نے مولا سے حدیث سنی تھی کہ جب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو کوئی بھی بلائے تو تعظیم میں کھڑے نہ ہونا، ماں باپ کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھو تو ماں باپ کے لیے بھی کھڑے نہ ہونا، اگر صرف اور صرف امام وقت بلائیں تو کھڑے ہو جانا۔ جناب حبیب کے ہاتھ میں لقمہ تھا، دروازے میں دستک ہوئی، جیسے دستک ہوئی نا تو جناب حبیب اٹھے نہیں، کیوں؟ دسترخوان پہ بیٹھ چکا ہوں، یہ اللہ کا رزق ہے، ہاتھ میں نوالا تھا۔ ایک مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دے کے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جناب حبیب نے لقمے کو چوما کا پروردگار ہے، یہ تیرا رزق ہے لیکن وہ تیرے حجت کا پیغام لایا ہے۔
وہ تیرے ولی کا پیغام لایا ہے. وہی لقمہ فوراً دسترخوان پہ رکھا, ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آ گئے. کہا کیا فرمایا ہے میرے مولا نے؟ کہا مولا نے خط دیا ہے آپ کے لیے. ایک مرتبہ خط لیا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جانتے جناب حبیب نے کیا کیا؟ خط نہیں کھولا, ایک مرتبہ خط چوما, آنکھوں سے لگایا. کہا زہرا کے لاہل نے مجھے خط لکھا ہے. خط کو چوما, بہت احترام سے خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. اے حبیب, آپ ہماری رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہیں. حبیب, ہم کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے ہیں. حبیب, اگر مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئیے. آخر میں ایک لفظ لکھا تھا عاجلاً, حبیب دیر نہ کیجیے گا, حبیب دیر نہ کیجیے گا, جلدی آئیے گا. جناب حبیب اپنے حجرے میں آئے, زوجہ باہر صحن میں کھڑی تھی. کا کیا بات ہے؟ زہرا کے لال نے کیا لکھا ہے؟ فرزند زہرا نے کیا لکھا ہے؟ جناب حبیب نے امتحان لینا چاہا زوجہ کا, جہاں وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے. جانتے کیا کہا؟ کہا میرے مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے. تو زوجہ نے پوچھا پھر کیا سوچ رہے ہیں حبیب آپ؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. بس یہ کہنا تھا. جناب حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب, اگر آپ سوچ رہے ہیں نا تو اپنی تلوار مجھے دے دیجیے, میں کربلا جا کے حسین کا دفاع کروں گی. ارے زہرا کا لال آپ کو بلایا اور آپ سوچ رہے ہیں. جناب حبیب نے کہا نہیں ہے, کہ نیز خدا آیا ممکن ہے مجھے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. میں اپنے سر پہ بھی چل کے جاؤں گا, سر کے بل جاؤں گا, میں ضرور جاؤں گا. غلام کو بلایا, غلام سے کہا کہ میری تلوار لے, میرے گھوڑے کو لے جا اور کوفے سے باہر میرا انتظار کر, میں وہاں پہ آ کے اسے ملوں گا. کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, عبید اللہ بن زیاد نے پابندی لگا رکھی ہے, کوئی جا نہیں سکتا. میرا گھوڑا لے جا, میری تلوار لے جا. جناب حبیب خاموشی سے نکلے, اس جگہ پہ گئے جہاں جناب مسلم ابن اوسجا تھے. یہاں پہ قریبی رشتہ دار ہے جناب مسلم اور جناب حبیب. ایک مرتبہ کہا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں خطاب کرنے جا رہا تھا. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جناب سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام کربلا آ گئے ہیں؟ کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ مجھے مولا نے خط لکھا. کہ کیا فیصلہ کیا؟ کہ میں ابھی جا رہا ہوں. کہ پھر حبیب تنہا نہ جانا, مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہ پھر فوراً کوفہ کے باہر پہنچ جاؤ. ابھی کچھ دیر ہو گئی جناب حبیب کو, میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا. جناب حبیب کو کچھ دیر ہو گئی کوفے سے نکلنے میں, خاموشی سے چھپتے چھپاتے نکل رہے تھے, کوئی مجھے روک نہ لے. جیسے ہی کوفے سے باہر نکلے نا تو تاخیر ہو چکی تھی. جانتے کیا کر رہا تھا ان کا غلام؟ ان کا غلام ان کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا مولا نہ آیا, میرا آقا حبیب نہ آیا, تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا. میں جا کے امام حسین کا دفاع کروں گا, میں اپنی جان امام حسین پہ قربان کروں گا. اب جناب حبیب سے رہا نہ گیا. جناب حبیب نے فوراً کربلا کا رخ کیا. کہ مولا کتنے غریب ہو گئے ہیں آپ, مولا غلام زادے آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں. فوراً غلام سے کہا جا, میں نے تجھے آزاد کیا, مجھے میرا گھوڑا دے دے. گھوڑے پہ سوار ہو کر جا, تو آزاد ہے. کہ مولا اب مجھے آزاد نہ کیجیے آقا, اب مجھے اپنے ساتھ کربلا لے چلیے. میں بھی آپ کے مولا حسین پہ قربان ہونا چاہتا ہوں, میں شہادت دینا چاہتا ہوں. بس بھائی آخری جملہ سننے کی, 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا, میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا. ذرا میرے ساتھ چلیے, ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. جیسے ہی رات کے وقت میں مرحوم میر انیس نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ گلے مل مل کے حسین ابن مظاہر سے یہ بولے, تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آئے. بھئی عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. رات کا وقت ہے جب جناب حبیب پہنچے. امام حسین نے کہا عباس استقبال کرو, میرے نانا کا صحابی آیا ہے, میرے بابا قاری قرآن آیا, میرے بابا کا صحابی, میرے بھائی حسن کا صحابی. ایک مرتبہ جناب عباس جناب علی پر سب اٹھے, جناب سید الشہداء خیمے سے باہر آ گئے, جناب حبیب کا استقبال کرنے لگے. روایات میں ہے جناب حبیب قدموں میں گرے, مولا کے پاؤں کو چومنے لگے. مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا. جب پیار کیا نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے پوچھا فضا ذرا دیکھو تو صحیح کون آیا ہے, میرا بھائی خود استقبال کے لیے باہر گیا ہے. جناب فضا نے کہا بی بی آپ کے نانا کے صحابی حبیب آئے. بہت بوڑھے تھے جناب حبیب, 80 برس سے زیادہ تھے. جناب مسلم ابن اوسجا 90 برس کے قریب تھے. جناب زینب نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا. ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا حبیب علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے. جناب حبیب نے سر سے ماما اتارا, گھٹنے پہ مارا. کہ مولا اتنے غریب ہو گئے, بہنوں کو ساتھ لے آئے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, 2 جملے دعا. مجھے پتا ہے یہ نوحہ بھی ہوگا, بس 2 جملے.
جناب مسلم ابن اوسجا 90 برس کے قریب تھے. پہلے جناب مسلم گئے. جب وہ گر گئے نا گھوڑے سے تو جناب حبیب قریبی رشتے دار تھے, بہت تیزی سے آگے بڑھے میں مسلم کو سنبھالوں. لیکن جب جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے نا جناب مسلم کی لاشے کے پاس تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے. مولا حسین نے جناب مسلم ابن اوسجا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا. تو جناب حبیب نے بس ایک سوال کیا, کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں تمہارے بعد دیر تک زندہ رہوں گا تو میں پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے, لیکن اے مسلم ابن اوسجا میں بھی تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں, اس لیے وصیت کرنے کہوں گا. جناب مسلم نے اوسجا نے کہا لیکن پھر بھی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کیا وصیت ہے؟ تو جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اشارہ امام حسین کی طرف کیا, کہا اسی کا بہاتا میں وصیت کرتا ہوں زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑنا. جناب حبیب نے کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی, ہماری غیرت برداشت نہیں کریں کہ ہم زہرا کے لال کو تنہا چھوڑ دیں. پروردگارا ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہوتے رہے, یہاں تک کہ بھائی شہید ہونے لگے, پھر ہاتھوں کے گودوں کے پالے بیٹے مارے جانے لگے. پروردگارا امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ, ان کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا مرحوم سید منور حسین, سید مظفر حسین, سید علی اکبر, سید منظر حسین, پروردگار اس خاندان کے جملہ مرحومین, حاضرین کے تمام مرحومین, تمام شہداء کے درجات بلند فرما. ان سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. پروردگار جتنے بھی مومن و مومنات جہاں جہاں بسے ہوئے ہیں ان کے جان مال تعلق کی حفاظت فرما. پروردگار اس وقت بحرین میں, یمن میں, نائجیریا میں, برما میں, فلسطین میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہے. افغانستان میں دوبارہ طالبان کا جو ہے وہ غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پروردگار تمام مومنین کی حفاظت فرما. داعش و طالبان کو, آل سعود کو, آل خلیفہ کو, یہ انتہا پسند ہندوؤں کو سب کو غارت فرما. پروردگار تمام کے تمام جہاں پہ بھی مظلومین ہیں سب مظلوموں کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید منور حسین سے زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے. مظلوم کے ماتم سے ہمیں روکنے والوں, گھر بات مزارا کا تباہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر. میری جلائے تو ردائے بھی اتاری, سیدانی اثر جنگے کھڑی ہوتی تھی ساری, ہندو تھے عیسائی تھے یہودی نہ کوئی اور, اتنا تو بتا دو یہ گناہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں, زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں,
زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے مظلوم کے ماتم سے ہمیں روکنے والوں گھر پاس مزارہ کا تباہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے بے شیر کے حلقوں پہ جب تیر لگا تھا اور پیاس سے معصوم کا گوشت گلا تھا اصغر نے زباں ہونٹوں پہ جب تیری دلوں کو تب خون سے تربوش گلا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے زنجیر میں جھگڑا ہوا سجاد مہاجی اور شرک کے ظلموں سے غریبی بھی ساری جس بیوی کا سورج بھی حیا کرتا تھا چھپ کر اس بیوی کے سر کو پردہ کس نے کیا ہے شبیر حسین